الرحيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. سامعین محترم، دین اسلام کی بنیاد ایک کلمے پہ ہے. وہ کلمہ بہت ہی عظیم کلمہ ہے. کلاموں میں سے سب سے پاکیزہ کلام ہے. اتنا عظیم کلمہ جو کہ سب سے افضل ذکر بھی ہے. جو انسان اس کلمے کو، اس عظیم کلمے کو اللہ کی رضا کے لیے پڑھتا ہے، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے پڑھتا ہے، پڑھنے کے بعد پھر اس پہ عمل کرتا ہے، تو ایسا آدمی جو ہے بلا حساب جو ہے وہ جنت میں داخل ہو جائے گا. کیونکہ یہ لا الہ الا اللہ بہت ہی عظیم کلمہ ہے. لیکن لمحہ فکریہ یہ ہے، سمجھنے والی بات یہ ہے کہ یہ جو کلمہ ہے، لا الہ کلمہ، لا الہ الا اللہ والا کلمہ جو ہے، اس کو صرف زبان سے بولنا کافی نہیں ہے، بلکہ ضروری ہے کہ انسان اس کو زبان سے بولنے کے بعد انسان جو ہے اس کلمے کے معنی اور مفہوم کو بھی سمجھے. یہ سمجھے کہ یہ کلمہ ہمیں کیا کہہ رہا ہے، کلمے کی تعلیمات کیا ہیں، کلمہ ہمیں کیا سمجھانا چاہتا ہے. یہ کلمہ لا الہ الا اللہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان جب یہ کلمہ پڑھ لیتا ہے تو سارے شریکوں کی نفی کر دیتا ہے اور صرف اللہ کی وحدانیت کو ثابت کر دیتا ہے. انسان یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ اللہ میں اقرار کرتا ہوں کہ سارے شریک ان کی میں نفی کرتا ہوں، صرف عبادت تیرے لائق ہے، سجدہ تیرے لیے روا ہے، رکوع تجھے کروں گا، نظر و نیاز تیرے لیے ہوگی، ساری کی ساری عبادات تیرے لیے ہوں گی، تیرے علاوہ نہ تو کسی کے سامنے جھکوں گا، نہ کسی کو سجدہ کروں گا، نہ کسی کو رکوع کروں گا، نہ کسی کے لیے منت و نیاز مانگوں گا، نہ کسی کے لیے جو ہے وہ قربانی کروں گا.
نہ کسی کے لیے جو ہے وہ ذبح کروں گا، سارے کے سارے کام جو ہیں اے اللہ میں نے کلمہ پڑھ لیا ہے تو سارے کے سارے کام تیرے ساتھ خاص ہو گئے، تو نے خود کہہ دیا ہے کہ لا الہ الا اللہ، کہ تیرے علاوہ کوئی اور معبود نہیں، کوئی اور حقیقی عبادت کے لائق نہیں، تو اگر کوئی حقیقی عبادت کے لائق ہے تو وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ تو میرے بھائیوں، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جب انسان اس کلمہ کو پڑھنے کے بعد ان کو اپناتا ہے تو انسان جو ہے کلمے کے منافی کام کرتا ہے، ایسا کام کرتا ہے جس سے اس کلمے کی نفی ہو جاتی ہے، اس کلمے کا معنی جو ہے وہ تبدیل ہو جاتا ہے۔ وہ کون سے کام ہیں، وہ کون سے ایسے امور ہیں جو توحید کے منافی ہیں، جو کلمے کے منافی ہیں، ان کا آپ کے سامنے تذکرہ کرنا چاہتا ہوں۔ کچھ ایسے امور جو اس کلمے کے منافی ہیں، اس کلمے کو پڑھتے تو سارے لوگ ہیں لیکن ان امور کو جاننا بھی ضروری ہے، جو امور اس کلمے کے منافی ہیں، کلمہ پڑھنے کے بعد اگر وہ کام کیے جائیں تو سمجھ لیں انسان نے جو ہے کلمے کا صحیح حق نہیں ادا کیا، کلمے کا معنی جو ہے وہ سمجھا ہی نہیں ہے۔ ان کاموں میں سے، ان امور میں سے ایک چیز یہ ہے کہ جب انسان کو کوئی مشکل پیش آئے، جب انسان کو کوئی مصیبت آئے تو اس وقت انسان جب اپنی مشکل کے وقت پکارے، دعا کرے، ندا لگائے تو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کو پکارے، اللہ سے ندا لگائے، اللہ تعالیٰ کو آواز دے۔ اگر کوئی انسان اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کے کسی اور کی طرف ندا لگاتا ہے، کسی اور کو پکارتا ہے تو سمجھ لے اس نے جو ہے وہ کلمے کے منافی کام کیا ہے۔ اور اللہ کی ذات وہ ذات ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات اتنی عظیم ذات ہے کہ اللہ اگر کسی کو نفع پہنچانا چاہے تو کوئی اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتا، اور جس کو اللہ تعالیٰ نقصان پہنچانا چاہے اس کو کوئی جو ہے وہ فائدہ نہیں دے سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کا یوں کر کے تذکرہ کیا، اللہ فرماتے ہیں وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ فرمایا اگر اللہ تعالیٰ کسی کو کوئی تکلیف پہنچانا چاہیں، اگر کوئی بیماری پہنچانا چاہیں، کوئی مصیبت پہنچانا چاہیں، فلا کاشف لہ الا ہو، اللہ کے علاوہ کوئی ایسی ذات نہیں ہے جو اس مصیبت کو ٹال سکے، اس مشکل کو دور کر سکے۔ فرمایا وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ، اگر اللہ تعالیٰ کسی کو بھلائی دینا چاہے، اچھائی دینا چاہے، فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہیں، ہر چیز پہ قدرت رکھتے ہیں۔ مثال ہمارے سامنے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ساری قوم جمع ہو گئی، بڑے بھی آ گئے، چھوٹے بھی آ گئے، سب نے کہا آج ابراہیم علیہ السلام کو ختم کر دیں گے، آج آگ میں جلا کے راکھ کر دیں گے، آج ابراہیم علیہ السلام بچیں گے نہیں۔ ساری دنیا جمع ہے، ایک طرف ساری دنیا، ساری کائنات جمع، دوسری طرف صرف ایک خلیل اللہ، صرف ایک خلیل اللہ۔ ساری دنیا نقصان پہنچانا چاہتی ہے اور خلیل اللہ کا رب جو ہے وہ فائدہ پہنچانا چاہتا ہے، نقصان نہیں پہنچانا چاہتا۔ تو وہ چیز جو جلا دیتی ہے، وہ آگ جو جلا کے راکھ کر دیتی ہے، فرمایا یا نارو کونی بردم و سلام علی ابراہیم، اے آگ میرے ابراہیم پہ ٹھنڈی ہو جا۔ صرف ٹھنڈی ہی نہیں ہونا، یہ نہ ہو کہ اتنی ٹھنڈی ہو جائے کہ ابراہیم علیہ السلام کو سردی لگنی شروع ہو جائے، نہیں، صرف ٹھنڈی نہیں ہونا، وسلامن، بلکہ سلامتی والی ہو جائے، ٹھنڈی ہونے کے ساتھ ساتھ سلامتی والی بھی ہونا۔ تو اس لیے بھائیو، جو ذات نفع نقصان کی مالک ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم کو جب بھی ضرورت ہو تو ہم اس کو پکاریں، اس سے ندا لگائیں، اس کو آواز دیں، اللہ اکبر۔ اور ویسے بھی یہ جو دعا ہے نا، یہ عبادات میں سے بہت افضل ترین عبادت ہے۔ جس طرح کہ حدیث میں آتا ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا لیس شیء اکرم علی اللہ من الدعاء، اللہ کے ہاں سب سے اگر کوئی عزت والی چیز ہے تو وہ دعا ہے۔ اللہ کے ہاں سب سے عظیم مرتبہ والی چیز جو ہے وہ دعا ہے، وہ پکار ہے جو انسان اللہ کو لگاتا ہے، وہ ندا ہے جب مشکل کے وقت انسان اللہ کو پکارتا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں افضل العبادت الدعاء، عبادات میں سے سب سے افضل عبادت جو ہے
وہ دعا ہے. اس لیے جب کوئی مشکل آئے، کوئی مصیبت آئے، جب کوئی مشکل میں گھر جائے تو اس وقت انسان کو چاہیے کہ اس اللہ کو پکارے. کیونکہ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کے بیٹے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کو وصیت فرمائی. آپ وصیت فرما رہے ہیں، آپ فرما رہے ہیں ابن عباس وَعْلَمْ، جان لیجئے أَنَّ الْأُمَّةَ لَوْ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنْفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ وَإِنِ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ. ہمیں ابن عباس جان لیجئے اگر پوری امت جمع ہو جائے، سارے لوگ جمع ہو جائیں اور وہ تمہیں کوئی نفع پہنچانا چاہیں، کوئی فائدہ پہنچانا چاہے، اور آسمان والا رب نہ چاہے تو تجھے کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا. اسی طرح پوری امت، کائنات کے لوگ سارے کے سارے جمع ہو جائیں اور تجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہیں اور آسمان والا رب نہ چاہے تو تجھے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا. اس لیے بھائیوں، اللہ سے دعا کرتے وقت، اللہ کو پکارتے وقت انسان کو شرمانا نہیں چاہیے، بلکہ اللہ سے جو ہے ہر طرح کی چیز کو مانگنا چاہیے. حتیٰ کہ چھوٹی سی چھوٹی چیز اگر آپ کو ضرورت پڑ جائے تو اس وقت بھی آپ اللہ سے مانگ سکتے ہیں، اللہ آپ کو وہ بھی چیز عطا کر دے گا. حدیث میں کیا آتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسند ابی یعلا کی روایت ہے، صلی اللہ کل شیء، آپ فرماتے ہیں اللہ سے ہر چیز مانگو، اللہ سے ہر چیز کا سوال کرو، ہر چیز مانگو، حتی الشسع اذ انقطع، حتیٰ کہ آپ کے جوتے کا تسمہ ٹوٹ جائے تو وہ بھی اللہ سے مانگو. جوتے کا تسمہ، کیا حیثیت ہے جوتے کے تسمے کی؟ چھوٹی سی چیز ہے، حقیر سی چیز ہے، لیکن آپ نے فرمایا اگر آپ کے جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جاتا ہے تو وہ بھی اللہ سے مانگو. کیوں؟ فَإِن لَمْ يَتَيَسَّرْ فَإِن لَمْ يُيَسِّرْ لَمْ يَتَيَسَّرْ. میں اگر اللہ تعالیٰ آپ کو تسمہ نہیں دینا چاہتے تو کوئی دنیا کائنات کی کوئی طاقت آپ کو یہ تسمہ بھی نہیں دے سکتی. اگر اللہ تعالیٰ آپ کے لیے تسمہ آسان نہ کرے، تسمہ نہ دینا چاہیں تو دنیا کی ساری چیزیں، ساری کی ساری مخلوق جمع ہو کے بھی آپ کو یہ تسمہ نہیں دے سکتی. اور باقی رہا ہمارے کچھ نادان بھائی، وہ یہ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کے، اللہ کی ذات وہ جو سمیع و بصیر ہے، اس کو چھوڑ کے مردوں کو پکارتے ہیں. مردے، وہ مردے جو بیچارے نہ اپنے آپ کو بھی نفع و نقصان نہیں دے سکتے، وہ مردے جو نہ تو اپنے آپ کو نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان دے سکتے ہیں. ایک آدمی فوت ہو جاتا ہے، اس دنیا سے چلا جاتا ہے، تو ہوتا کیا ہے کہ وہ اس قدر جو ہے وہ آدمی جو ہے اس قدر کمزور ہوتا ہے کہ وہ خود جو ہے وہ اٹھ نہیں سکتا، بیٹھ نہیں سکتا. جتنا مرضی کوئی پیر ہو، کوئی بزرگ ہو، کوئی جو مرضی ہو، جب وہ فوت ہو جاتا ہے تو غسل کی باری آتی ہے تو آپ غسل دیتے ہیں، وہ خود غسل نہیں کر سکتا. کسی زندہ کو غسل دے کے دکھائیں، نہیں انسان دے سکتا. غسل کی باری آئی، آپ نے غسل دیا، اس کے بعد کفن پہنانے کی باری آئی، خود کفن نہیں پہن سکا، آپ نے کفن پہنایا. کفن پہنانے کے بعد قبرستان لے جانے کی باری آئی تو انسان جو ہے قبرستان خود نہیں جا سکا، آپ اس کو قبرستان لے کے گئے. جب قبرستان پہنچے، نماز جنازہ کی باری آئی تو آپ نے دعا کی، اللہم اغفر لحینا و میتنا، اے اللہ ہمارے زندوں کو بھی معاف کر دے، ہمارے مردوں کو بھی معاف کر دے. اگر وہ مردہ نہیں ہے تو دعا کس لیے اس کے اوپر؟ ایک زندہ ہے تو زندہ کے لیے دعا کی ضرورت نہیں ہے، اور مردہ ہے آپ کہتے ہیں اللہم اغفر لحینا و میتنا. کبھی کسی نے کہا اللہم اغفر لحینا و حینا، کہ اللہ ہمارے زندوں کو معاف کر دے، ہمارے زندوں کو معاف کر دے. آپ اس کے لیے دعا کر رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں اللہ ہمارے زندوں کو بھی معاف کر دے، ہمارے مردوں کو بھی معاف کر دے. اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ قبر کھودی جاتی ہے، گڑھا کھودا جاتا ہے، اس کو گڑھے میں خود ڈال دیا. گڑھے میں خود ڈالنے کے بعد اس کے اوپر منو مٹی ڈال دی، نہلایا آپ نے، کفن آپ نے پہنایا، قبرستان آپ لے کے گئے، جنازہ آپ نے پڑھا، اور اس کے بعد آپ نے اس کو قبر میں ڈال دیا، اس کے اوپر ہزاروں من مٹی ڈال دی. تو پھر کہہ دیتے ہیں کہ یہ زندہ بزرگ ہیں، یہ ہماری ساری مشکلات دور کرتے ہیں. جو اپنی کوئی مشکل دور نہیں کر سکا، جو اپنی کوئی مصیبت دور نہیں کر سکا، آج ہم ان کے مزاروں پہ،
ان کی قبروں پہ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی ہماری مشکلات دور کرتے ہیں. جو اپنے آپ کو قبرستان تک نہیں لے جا سکا وہ بھائیو ہماری مشکلات کیسے دور کر سکتا ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ. تو اس لیے مصیبت اور مشکل جو ہے اس کے لیے اگر آپ کو پکارنا ہے تو وہ صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے. اللہ کے علاوہ کوئی ایسی ذات نہیں جو مصیبت اور مشکل میں آپ کے جو ہے وہ آپ کے کام آئے. اور ویسے بھی مردے جو ہیں جو قبرستان میں دفن ہو جاتے ہیں ہمیں حکم دیا گیا ہے, ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم ان کے لیے دعا کریں, ان کے لیے رحم کی دعا کریں کہ اللہ اس کو معاف کر دے, اللہ یہ جو قبر میں ہے اس کے اوپر رحم کر. رسول اللہ علیہ وسلم نے تو ہمیں یہ سکھایا تھا کہ ہم اس کے لیے دعا کریں. ہم کیا کرتے ہیں وہاں پہ جا کے اس سے مدد مانگتے ہیں, غیر اللہ سے جا کے مدد مانگنا شروع کر دیتے ہیں. حالانکہ ہمیں یہ کہا گیا ہے کہ آپ اس کے لیے دعا کریں, اور ہم اس کے لیے دعا کرنے کی بجائے اس سے دعائیں مانگنا شروع کر دیتے ہیں. اور میرے بھائیوں, اگر کوئی انسان اللہ کو چھوڑ کے کسی اور کو ایسے پکارتا ہے, کسی اور کو ایسے ندا لگاتا ہے تو وہ اللہ کی گستاخی کرتا ہے, کیونکہ اللہ کی ذات وہ ذات ہے جو سمیع ہے, بصیر ہے. اللہ فرماتے ہیں کوئی برا پکارنے والا جس وقت مجھے پکارے اس وقت میں سنتا ہوں, جس ڈھنگ میں مجھے پکارے میں اس ڈھنگ میں اس کی سنتا ہوں. اللہ کیا فرماتے ہیں, اللہ اکبر, وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ. فرمایا تمہارا رب تمہیں کہہ رہا ہے, تمہارا رب تمہیں خود کہہ رہے ہیں ادعونی, مجھے پکارو, مجھے. اللہ فرماتے ہیں مجھے پکارو, آسمان والا کہتا ہے مجھے پکارو, ادعونی, مجھے پکارو, استجب لکم, میں تمہاری پکار کا جواب دیتا ہوں. جب ایک ذات خود تمہیں کہہ رہی ہے کہ مجھے پکارو, میں تمہاری پکار کا جواب دے رہا ہوں, اور آپ کہیں نہیں میں نے ڈائریکٹ نہیں آپ کو پکارنا, میں تو درمیان میں کوئی واسطہ لے کے آؤں گا. آج تو لوگوں نے واسطے اور وسیلے بھی چھوڑ دیے. واسطے اور وسیلے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی انسان کہے کہ میں اس کے ذریعے اللہ تجھ سے مانگتا ہوں, یہ واسطہ اور وسیلہ ہوتا ہے. کہ کوئی انسان کہے میں فلاں شخص کے ذریعے تجھ سے مانگتا ہوں. لیکن آج کیا ہوا ہے, آج واسطے اور وسیلے بھی لوگ چھوڑ گئے, بلکہ ڈائریکٹ قبروں والوں سے مانگتے. کہتے ہیں یہ مرغا لے لیں اور ہمیں اولاد دے دیں. کیا کہتے ہیں, ہمیں تو سب کچھ جو ہے فلاں بزرگ اور پیر کی وجہ سے مل رہا ہے, ہمیں تو ہی سب کچھ دینے والا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کیا کہا جاتا ہے کہ اللہ نے جی سب کچھ اپنا جو ہے وہ اپنے کو دے دیا, اللہ نے معاذ اپنے پاس کچھ رکھا ہی نہیں. یہ چیزیں, یہ باتیں, یہ ساری کی ساری ایسی باتیں ہیں کہ جو توحید کے منافی ہیں. جب اللہ تعالیٰ کی ذات خود سننے والی ہے, خود دیکھنے والی ہے, تو ہمیں کسی اور کی ضرورت نہیں ہے. اگر کوئی انسان اللہ کو چھوڑ کے کسی اور کو پکارتا ہے تو وہ اللہ کی گستاخی کرتا ہے. جس کو مرضی پکارے جائے اللہ کی گستاخی کرتا ہے, کیونکہ اللہ کی وہ ذات ہے جو خود ندا لگاتی ہے, آواز لگاتی ہے. حل من مستغفرین, کوئی ہے جو مجھ سے معافی مانگے میں اس کو معافی دے دوں. حل من مسترزقین, صحیح بخاری کی روایت, حل من مسترزقین, کوئی بندہ ہے جو رزق طلب کرنے والا ہو میں اس کو رزق عطا کر دوں. کوئی بندہ ہے جس کو کسی چیز کی ضرورت ہو میں اس کو عطا کر دوں. جب اللہ مالک الملک جو ہے جب اس طرح کی آواز لگائے, ندا لگائے, تو ہمیں کیا ضرورت پڑی ہے کہ ہم کسی اور کے پاس جائیں. تو بھائیو, اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارنا جو ہے یہ چیز جو ہے کلمہ توحید کے منافی ہے. کلمہ توحید کو پڑھنے کے بعد کسی کو زیب نہیں دیتا کہ غیر اللہ کو پکارے, کسی اور کا واسطہ دے. اور اس کے بعد وہ ان چیزوں میں سے جو توحید کے منافی ہیں ان میں سے ایک چیز یہ ہے کہ غیر اللہ کے نام کا ذبح کیا جائے. غیر اللہ کے نام کا کسی مزار پہ, کسی قبر پہ, کسی کبے پہ ذبح کرنا جو ہے, غیر اللہ کے لیے ذبح کرنا کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کے منافی ہے. سنیے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں. اللہ فرماتے ہیں, اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو کہا کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو کہہ دیجئے, قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. اور میں پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے
ان صلاتی بے شک میری نماز، ونسکی اور میری قربانی، میرا ذبح کرنا، ومحیایا میری ساری کی ساری زندگی، ومماتی اور میرا فوت ہو جانا، للہ رب العالمین صرف اور صرف اللہ کے لیے، للہ صرف اللہ کے لیے، رب العالمین وہ اللہ جو تمام جہانوں کا مالک ہے، لا شریک لہ اس اللہ کا کوئی بھی شریک نہیں ہے، اس اللہ کا کوئی ساجی نہیں ہے، اس اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے۔ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ ان کو کہہ دیجئے کہ اسی کا ہی مجھے حکم دیا گیا ہے، وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ اور مسلمانوں میں سے سب سے پہلے ہی میں وہ آدمی ہوں جو تمہیں یہ بات بتا رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ دیکھیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ میرا ذبیحہ جو ہے وہ صرف اور صرف اللہ کے لیے۔ اللہ تعالیٰ کا قرآن فرما رہا ہے کہ پیغمبر اعلان کر دیجئے، لوگوں کو بتا دیجئے کہ ذبیحہ جو ہے وہ صرف اور صرف اللہ کا۔ اگر کوئی اللہ کو چھوڑ کے کسی اور کے نام کا ذبح کرتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے؟ وہ اس کلمے کے منافی کام کرتا ہے۔ اس طرح بھائیوں بہت ساری چیزیں ہیں جو انسان کلمہ پڑھنے کے بعد اگر کر لے تو وہ چیزیں اس کلمے کے منافی ہیں، توحید کے منافی ہیں۔ کبھی پھر دوبارہ موقع ملا تو انشاءاللہ ان کو بیان کروں گا۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ يا قاضي الحاجات اقضي حاجاتنا وحاجات المسلمين، يا شافي الأمراض اشف مرضنا ومرض المسلمين، اللهم اشف كل مريض، اللهم اشفهم شفاء كاملا عاجلا غير آجل، اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين، واجعل اللهم هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين، اللهم انصر المسلمين في كل مكان، اللهم انصر المسلمين في كل مكان، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔